السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، اسلامی بھائیوں، آج کی نشست میں قرآن عظیم کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے کچھ باتیں انشاءاللہ پیش کی جائیں گی۔ اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز حسد کہا ہے۔ حسد کیا ہے؟ آدمی دوسرے کی عزت، دوسرے کی دولت دیکھ کر جلے، ناپسند کرے۔ تو اسلام کے اندر حسد جائز نہیں ہے، لیکن ایک موقع ایسا آتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن عظیم کے اوپر ہم اور آپ حسد کر سکتے ہیں؟ قرآن عظیم کے پڑھنے پڑھانے میں، سیکھنے سکھانے میں، تلاوت کرنے میں کیا ہم حسد کر سکتے ہیں؟ میرے بھائی، آپ جان لیجئے کہ حسد کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو، چاہے جو بھی ہو۔ آئیے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کی جا رہی ہے جس میں حسد کا لفظ آیا ہے، لیکن وہاں حسد سے حسد نہیں مراد ہے۔ آپ کے سامنے وہ حدیث پیش کی جا رہی ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا حسد الا فی اثنتین رجل اتاه اللہ القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، متفق علیہ۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، حسد جائز نہیں ہے سوائے دو چیزوں میں۔ یہاں حسد کا لفظ ہے، لیکن یہاں حسد سے مراد وہ حسد نہیں ہے جو ہم اور آپ دوسرے کی دولت، دوسرے کی شہرت، دوسروں کی عزت۔ یہاں امام نووی رحمہ اللہ نے حسد کا معنی الغیبتہ کیا ہے، یعنی رشک کرنا جائز نہیں ہے سوائے دو چیزوں میں۔ یہاں رشک کا معنی ہے، تو لا حسد الا فی اثنتین، حسد جائز نہیں ہے سوائے دو چیزوں میں، یعنی رشک جائز ہے۔ رشک ہم اور آپ کریں تو صرف دو چیزوں میں کریں۔ کون؟ آپ نے فرمایا رجل، ایک وہ شخص، رجل آتاہ اللہ القرآن، ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم عطا کیا، قرآن کا علم دیا، قرآن کو سیکھا، قرآن کا عالم ہے، قرآن کا حافظ ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن میں غور و فکر کرتا ہے، قرآن میں تدبر کرتا ہے۔ رجل آتاہ اللہ القرآن، جسے اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم عطا کیا، قرآن کا علم عطا کیا، قرآن کا فہم عطا کیا، قرآن کو سمجھتا ہے، پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے۔ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ، تو اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ قرآن کو اللہ نے دیا، قرآن کو یاد کیا، سینے میں محفوظ کیا، پھر کھڑا ہو گیا تراویح پڑھنے کے لیے، تہجد پڑھنے کے لیے، ایک پارہ، ڈیڑھ پارہ، پونا پارہ، جیسا اللہ توفیق دے رہا ہے اس کی تلاوت کر رہا ہے، لوگ اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ تو کار رشک کے قابل وہ شخص ہے، یعنی ہر آدمی کے دل میں تمنا ہونی چاہیے کہ کاش میں اس کی طرح ہو جاتا، میرے سینے کے اندر کچھ قرآن حفظ ہو جاتے اور میں بھی اس کی تلاوت کرتا، میں بھی صحیح ڈھنگ سے پڑھ لیتا، میں بھی اس کو سمجھ لیتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا حسد جائز نہیں ہے سوائے دو چیزوں میں، مراد رشک ہے۔ تو آپ نے فرمایا ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کی دولت سے مالا مال کیا، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ، تو کھڑا ہو جاتا ہے اس قرآن کے ساتھ، آناء اللیل وآناء النہار، دن اور رات اس کی وہ تلاوت ہی کرتا رہتا ہے، قرآن
کے بارے میں غور و فکر ہی کرتا ہے، قرآن کی تلاوت ہی کرتا ہے، تو وہ شخص قابل مبارکباد ہے۔ رشک کے قابل وہی شخص ہے جسے اللہ نے قرآن کا علم عطا کر دیا، جسے اللہ تعالیٰ نے حافظ قرآن بنا دیا۔ اب وہ قرآن کو سیکھتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تراویح میں پڑھتا ہے، دن کے اجالے میں پڑھتا ہے، رات کے اندھیرے میں پڑھتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ایک خوش نصیب تو یہ ہے، دوسرا خوش نصیب وہ شخص ہے وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، جسے اللہ تعالیٰ نے حلال مال عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جسے مال عطا کیا حلال طریقے سے، بڑا روپیہ پیسہ والا ہو گیا، بڑا مالدار ہو گیا۔ فَهُوَ يُنْفِقُهُ، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق بھی دے دی، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، آناء اللیل وآناء النہار، دنوں رات خرچ کرتا ہے۔ ضرورت پڑی دین کے نام پر خرچ کرنے کی خرچ کیا، غریب محتاج کو دیکھا وہاں پر خرچ کیا، پڑوسی میں دیکھا وہ بیمار ہے وہاں خرچ کیا، دنوں رات وہ خرچ ہی کرتا ہے۔ ہر کوئی شخص اس کے یہاں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مالدار بنایا ہے تو اپنے مال کو سمیٹ کر نہیں رکھتا، بلکہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتا ہی رہتا ہے۔ غریبوں کی مدد، محتاجوں کی مدد، بیواؤں کی مدد، مسجدوں کی مدد، مدرسوں کی مدد، قرآن کی مدد، کتابوں کی مدد، عالم دین کی مدد، طالب علموں کی مدد، مجبوروں بے سہاروں کی مدد اپنے مال کے ذریعے کرتا ہے۔ آناء اللیل وآناء النہار، رات و دن وہ اپنے مال کو اللہ کے لیے لٹاتا رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تعریف کے قابل تو وہی شخص ہے، رشک تو اسی کے لیے ہے، ایک قرآن کو لٹانے والا، قرآن کا علم حاصل کر کے قرآن کو لٹا رہا ہے، اور ایک وہ شخص جو مال کو، دولت کو حلال طریقے سے کما کر اس کو اللہ کے راہ میں لٹا رہا ہے۔ تو کتنے خوش نصیب یہ دو چہرے ہیں، جو قرآن کا علم حاصل کرنے والے ہیں اور جو مال کو کما کر اللہ کے راہ میں دینے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے۔ بہت سارے کو تو اللہ تعالیٰ مالوں سے نوازا ہے لیکن خرچ کی توفیق نہیں دیتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے لیکن عمل کی توفیق نہیں دیتا ہے۔ تو خوش نصیب وہ ہیں جنہیں اللہ نے علم و عمل دونوں سے نوازا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ شخص جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا پھر خرچ کرنے کی اللہ نے توفیق دی ہے۔ تو میرے بھائی یہ بڑی فضیلت ہے قرآن کے تعلق سے رشک کرنے کی، اور قرآن عظیم اور قرآن پاک کی محبت میں رات و دن جاگنے کی، تلاوت کرنے کی۔ اور اسی طریقے سے دولت مندوں کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، تو خصوصی طور پر اس ماہ مبارک میں، رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں آناء اللیل وآناء النہار کا مصداق بن جائیے۔ خرچ کیجیے، خرچ کیجیے، خرچ کیجیے، اس کا بدلہ آپ جانتے ہیں کیا ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ من نفس عن مومن کربۃ من کرب الدنیا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، جس نے کسی مومن کی مصیبت کو دنیا کے اندر دور کیا اپنے پیسوں سے، اپنے اعضا جوارے سے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مصیبت کو دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ رب العالمین اس حدیث پاک پر ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور ہمارے دل کے اندر وہ جذبہ، وہ شوق پیدا ہو کہ ہم بھی حافظ قرآن بنیں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں، اور ساتھ ساتھ اس پر عمل کے اللہ ہمیں توفیق دے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے دل کے اندر یہ رشک ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت دے دیا تو انشاءاللہ ہم بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں گے، اللہ کے راستے میں ہم بھی لٹاتے رہیں گے۔ جہاں دین کی بات آئی، جہاں ثواب کی بات ہو، وہاں انشاءاللہ ہم دل کھول کر خرچ کریں۔ اگر یہ تمنا ہمارے دل کے اندر ہے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو تو اس کی توفیق دے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔